بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 3.3 جو کہ ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ کے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ آج کے سبق کا ہمارا حاصل تعلم ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں، اور دوسرا حاصل تعلم ہے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے اہم نکات جان سکیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم ان دو حاصلات تعلم کو مکمل طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اعلان سبق ہے کہ آج ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے اہم نکات جانیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی احسن انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت زیادہ فضیلت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ہجرت جس نے ہر اس کام کو ترک کر دیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل ہجرت وہ ہے کہ جس میں ہر اس کام کو ترک کر دیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی خوش اسلوبی سے دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم سبق کے متعلق چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کے بعد قریش مکہ نے اپنا ایک وفد نجاشی کے دربار میں بھیجا، جس کا مقصد مسلمانوں کو حبشہ سے باہر نکلوا کر دوبارہ مکہ مکرمہ لے جانا تھا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہجرت حبشہ اولا کی گئی، پھر ہجرت حبشہ ثانیہ کی گئی۔ اب ان دونوں ہجرتوں میں کفار مکہ کو مسلمانوں کا سکون سے رہنا بھی گوارا نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ایک وفد بھیجا جو نجاشی کے دربار میں گئے، اس وفد کے پاس تحفے بھیجے تاکہ بادشاہ کو خوش کیا جا سکے، اور بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ ان مسلمانوں کو یہاں سے نکال کر دوبارہ مکہ میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم ان کو تنگ کر سکیں، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑ سکیں۔ تو پیارے بچوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی احسن انداز میں اسلام کی تعلیمات نجاشی کے سامنے پیش کی۔ جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی خوبصورت گفتگو کی، جس میں اسلام کی تعلیمات، اسلام کی صداقت، حقانیت، سچائی کو اس کے سامنے رکھا، جس سے نجاشی بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ پیارے بچوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی صاف گوئی اور صداقت کی بدولت نجاشی نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور اس نے مسلمانوں کو کفار مکہ کے حوالے کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ نجاشی نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت مریم کی آیات تلاوت کی۔ کیونکہ نجاشی بادشاہ کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، اور عیسائی مذہب کے نزدیک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو جب کفار مکہ میں سے جو گروہ آیا تھا، اس میں سے ایک شخص نے نجاشی کو اکسایا کہ آپ ان سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کریں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جب یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان اپنا عقیدہ رکھیں گے تو نجاشی غصے سے تلملا اٹھے گا اور خود بخود انہیں اپنی سلطنت سے نکال دے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بھی تھے، انہوں نے سورت مریم کی آیات تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واضح عقیدہ بیان کیا گیا تھا۔
نجاشی نے جب قرآن پاک کی ان آیات کو سنا تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس نے پھر زبان سے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان جو بیان کی گئی ہے نہ اس سے رتی برابر کم ہے نہ اس سے رتی بھر زیادہ ہے۔ تو پیارے بچوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی اس گفتگو کا بہت زیادہ اثر ہوا کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو میں ان کی جوتیاں تک اٹھاتا، یعنی میں ان کی اس طرح خدمت کرتا کہ ان کے جوتے بھی اٹھاتا اور ان کے جوتے بھی ان کے پاؤں میں کو خود پہناتا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی چند تعارفی باتیں جو آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آئیے اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں اور کتاب میں سے سبق کے متعلق اقتباسات کو پڑھتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات میں مشرکین مکہ کی سازشوں کے بارے میں جانا ہوگا۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر جو نجاشی بادشاہ کے دربار میں کی گئی تھی اس کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کی ہوگی، اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کے بدلے میں نجاشی بادشاہ کا جو کردار تھا اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سرگرمی کو مکمل کر لیتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورت مریم کی جن آیات کی تلاوت فرمائی تھی، دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایک طالب علم ان آیات کی تلاوت کرے اور دوسرا اس کا ترجمہ پیش کرے یا ترجمہ پڑھے۔ تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی آپ نے اساتذہ کرام کے زیر نگرانی کمرہ جماعت میں کرنی ہے۔ دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو جانا ہے۔ پہلے ایک بچہ ان آیات کی تلاوت کرے گا جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں پڑھی تھی، پھر دوسرا بچہ انہی آیات کا ترجمہ پیش کرے گا تاکہ ہم بھی کمرہ جماعت میں سمجھ سکیں کہ وہ کون سی آیات تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ بیان کیا گیا اور جن آیات کو سن کر نجاشی بادشاہ اسلام کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کردہ سورت مریم کی آیات کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا ہوگا اور اس کے ترجمے کو بھی سمجھ لیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے کہ والدین کی مدد سے تلاش کریں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کون سے احکامات اور خصوصیات بیان کی، نیز ان احکامات و خصوصیات کو خوش خط لکھیں اور کمرہ جماعت میں سنائیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پیش کیا تھا اور آپ کی خصوصیات بھی پیش کی تھی، تو آپ بچوں نے والدین کی مدد سے ان خصوصیات اور احکامات کو تلاش کرنا ہے اور ان خصوصیات و احکامات کو خوش خط انداز میں تحریر کر کے اپنے اساتذہ کرام کو کمرہ جماعت میں جا کر دکھانا ہے۔ یہ کام آپ بچے گھر میں سے والدین کی مدد سے مکمل کریں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے دین اسلام کی حقانیت اس انداز میں بیان کی کہ نجاشی مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ نجاشی نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت مریم کی آیات تلاوت کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی پر اثر تقریر کی بدولت نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے تعظیمی الفاظ بھی بیان کیے۔ پیارے بچوں، یہ تھی وہ چند معلومات جو ہم نے آج کے سبق سے حاصل کی۔ آج ہم نے ہجرت حبشہ کے دوران مشرکین مکہ کی سازشوں اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی نجاشی کے دربار میں کی گئی تقریر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی عمدہ انداز میں تیار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔